بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس عابد سے شرف نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ترس آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جب اس نوجوان عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو جو ایک گناہ گار پر ترس کھا کر رو رہے ہو، یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہوتا اس لیے اسے سزا دے رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سمجھا شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نوجوان عابد نے کہا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان عابد سے متاثر ہوئے اور کہا کہ تم واقعی عابد ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بھی بڑے کسی عابد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر چلے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سلام کیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس کے نزدیک چلا گیا۔ تو اسی وقت ندا آئی کہ اے بغیرت، 30 سال خدا کی عبادت اور اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے۔ لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ لیا کہ گناہ کی طرف پہلا قدم اسی نے اٹھایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس کیوں آ گئے؟ اگر کسی عابد کو دیکھنا ہی ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس عابد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خود ہی ان بزرگ کا قصہ سنانا شروع کر دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ایک دن کسی نے ان سے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی دن سے انہوں نے عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ جب انہیں بغیر کچھ کھائے پیے کئی دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے گرد جمع ہو کر ان کو شہد فراہم کریں، لہٰذا وہ وہی شہد استعمال کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان درویشوں سے نہایت متاثر ہوئے اور ارادہ کیا وہ بھی اسی وقت سے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ جب پہاڑ سے نیچے تشریف لائے تو ایک پرندے کو دیکھا جو اندھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو نہ جانے رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کریدی جس میں سے سونے کی پیالی برآمد ہوئی جس میں تل بھرے ہوئے تھے۔ اس پرندے نے تھوڑی سی زمین اور کریدی تو اس میں سے چاندی کی پیالی برآمد ہوئی جس میں گلاب کا عرق موجود تھا۔ چنانچہ وہ پرندہ تل کھا گیا اور گلاب کا عرق پی لیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ پیالیاں غائب ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توکل پر کمر باندھ لی اور ایک جنگل کی راہ لی۔ جنگل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پرانے دوست مل گئے۔ اتفاق سے جنگل میں ان حضرات کو ایک خزانہ برآمد ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خزانہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس خزانے میں موجود ایک لوح جس پر اسمائے الہی کندہ تھے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ رات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں منادی سنی کہ اے ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ، سب نے دولت تقسیم کی لیکن تو نے میرا نام پسند کیا جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ سبحان اللہ۔